بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو عزت چاہیے، سکون چاہیے، لذت چاہیے۔ افسوس کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسے میں لذت ہے، صرف پیسہ پیسہ پیسہ، لا الہ الا ڈالر، لا الہ الا روپی، لا الہ الا بیوٹی، لا الہ الا، سمجھتے یہی سب کچھ دے گا، یہ حلال مشکلات ہے، لے لو اس کو، لے لو، جہاں سے بھی مل رہا ہے لے لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صحیح، صرف یہ ایک وسیلہ ہے۔ ضرور عزت چاہیے، لذت چاہیے، پلیجر چاہیے زندگی میں، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں جو بھی راضی رہے گا، قانع رہے گا، کنٹینٹمنٹ جس میں آ جائے گی، قناعت کہتے ہیں نا، قناعت، راضی، خوش۔ کس پر خوش؟ بما قسم لہ، جو اللہ نے تقسیم کیا ہے، جو اللہ نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، جو اللہ نے دیا ہے۔ استغنا لہ، وہ اتنا غنی ہے، وہ اتنا امیر ہے، وہ اتنا قابل رشک ہے۔ اے عزاداروں، اے بیوی کو پرسہ دینے والیوں، اے سیاہ پوش مؤمنات، انشاءاللہ ہم اپنی عبادتوں میں بھی قناعت سے کام لیں۔ ہم جب مجلسیں کر رہے ہوتے ہیں، ایون مجلس عبادت ہے، اس میں بھی قناعت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں او فلانی کی مجلس، اس طرح کی مجلس ہو جائے، اللہ میرے گھر میں بھی یہ ہو جائے، یعنی ظاہری چیزوں کے لحاظ سے نہیں، سمپلسٹی، قناعت کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے، جیسا بھی جسم دیا ہے اس پر آپ راضی رہیں۔ ناک ایسی ہے کوئی بات نہیں، بال ایسے ہیں کوئی بات نہیں، رنگت ایسی ہے کوئی بات نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْضِ بِمَا قُسِّمَ لَهُ اتہم اللہ، جو راضی نہیں ہوتا اللہ کی تقسیم پر، کہ میرے پیرنٹس ایسے کیوں ہیں، میرا اسپاؤز ایسا کیوں ہے، مجھے ایسا بچہ کیوں مل گیا، میری رنگت ایسی کیوں ہے، یہ کیا ہے میرے ساتھ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ رضایت دل کا کام ہے نا، دل کا، زبان پہ لانا ضروری بھی نہیں ہے۔ جو دل ہی دل میں شکوہ کرتا ہے وہ اللہ پر تہمت لگا رہا ہے کہ یا اللہ تیری قضا، تیری تقسیم، تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ کتنا انسان الرٹ ہو جاتا ہے، کبھی دل میں ہم کہتے ہیں اللہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ آغا اسماعیل دولابی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، لقمان حکیم کی جب ڈیتھ ہو گئی، اس دنیا سے وہ چلے گئے، تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ ان کو غسل دیا جا رہا ہے، تو کچھ شاگردوں نے مسکرا کر کہا کہ ارے ارے، سب سے بڑی حکمت سے بڑی نصیحت تو آج ہمیں مل رہی ہے۔ وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ المؤمن کالمیت فی ید الغسال، کہ دیکھو بار بار ہم نے حدیث میں سنا ہے نا کہ مومن کو ایسا تسلیم محض، ٹوٹل سبمیشن میں اللہ کی قضاء و قدر اور رضایت اور حکم الہی کے سامنے ایسا تسلیم محض ہو جانا چاہیے جس طرح سے میت غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جس طرف غسال پلٹاتا ہے وہ پلٹتا چلا جاتا ہے۔ یا ریلیکس، چھوڑ دیں، جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اس پر خوش رہیں، اس پر پریکٹس کریں، کام کریں، لکھیں۔ ابھی مجلس ختم ہوگی، آپ لوگوں کی گفتگو بتائے گی کہ آپ نے کتنا ہضم کیا ہے، اگر بالفرض انشاءاللہ کہ آپ میں سے کوئی ایسی مؤمنہ نہیں ہے، میں ہی شاید ایسی ہوں کہ میں کہوں اللہ آج تبرک کیا ملا ہے، وہاں کیا ملا ہے، یہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ پتہ ہے میں جب کبھی کبھی بعض جو میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں وٹ، ابھی تو ابھی یہ باتیں کی تھی، اتنی جلدی کیسے سوئچ ہو جاتے ہیں۔ میں اتنی نالائق ہوں، میں تو ابھی بھی وہ ہضم کر رہی ہوں، ابھی بھی چیو کر رہی ہوں، ابھی بھی ڈائجسٹ کر رہی ہوں مجلس کے پوائنٹس کو، وہ ابھی بھی میرے اندر چل رہا ہے۔ کتنے گھنٹے لگتے ہیں، یہ ایک دم سے ٹاپک کیسے شفٹ ہو جاتا ہے، یہ ہم کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس پر ہم کام کریں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بہترین ہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں، اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہوں کہ راضی رہنا، جو کچھ آپ کے پاس ہے، سمپلسٹی، قناعت۔ اور پھر دیکھیں 7ویں امام سے 6ٹھے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص من مد عینیہ فی ید ما غیرہ مات فقیرا،
جو مسلسل لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں، اللہ نے جو لوگوں کو چیزیں دے رکھی ہیں اس پر جس کی نظریں ہوں، دیکھتا رہے اللہ اس کی مجلس میں بریانی ہے، میری مجلس میں بھی کاش بریانی ہو، ہائے اللہ وہ نیاز یوں دیتی میں بھی نیاز ایسی دوں، ہائے یہ وہ، ہائے میرا بھی ایسا گھر ہوتا تو میں ایسی ظاہر کو دیکھ کر ظاہر ظاہر ظاہر. اور جو سوشل میڈیا میں بھی کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کون سے وہ لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا، جو کہتے ہیں ہائے یہ لوگ ایسی ہالیڈیز منا رہے ہیں، کاش میں بھی مناتی، ہائے اللہ اس کو دیکھو ہمیشہ کتنی خوش رہتی ہے، وہ ہمارے گھر میں ہی خوشیاں نہیں آتی، سب کے پاس کتنی خوشیاں آتی، اس کو دیکھے ایسا ہے. اپنے باطن کو لوگوں کے ظاہر سے جو مقایسہ کرتا رہے گا وہ فقیر اس دنیا سے جائے گا. یہ چھٹے امام نے بتایا ہے. لیکن فقر کیسا فقر ہے؟ ذہنی فقیر، ذہنی طور پر ہمیشہ نیڈی رہے گا، ہمیشہ انکمپلیٹ رہے گا، سیٹسفائی نہیں رہے گا. لہٰذا انشاءاللہ اپنی سادگی کے ساتھ، اندر کی سادگی، ذہنی سادگی، ذہنی رچنس، ذہنی دولت جو